تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے. لوگ بھاگیں گے، خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے. تب حسین کنواریاں، جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے. ہم خداوند کے کلام کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ کلام ہے جو خدا نے دیا ہے. ہاللیلویا. یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، جس کو پاس رکھے جانے کی وجہ سے لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، جس کو ایسے ملکوں میں سمگل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. یہ وہ کلام ہے جہاں پر چائنا جیسے ملک میں لوگ ایک ایک صفحہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے پڑھتے تھے کیونکہ ان کے پاس بائبلیں نہیں تھیں. لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ کلام پڑھا ہے. ہاللیلویا. ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ آج ہم میں سے کون کون اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. ہاللیلویا. جو نہیں لائے ان سے میں پوچھوں گا کہ ہم کیوں نہیں لائے. اگر ہمارے پاس بائبل نہیں ہے تو پادری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کو بائبل دیں. ایک دن میں کسی چرچ میں بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ چرچ میں بائبلیں کیوں رکھی جاتی ہیں. تو پھر خداوند کہ بندہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ غیر قوم کے لوگوں کے لیے ہیں. جب کوئی مسلمان یا سکھ یا ہندو یا دہریہ خدا کے گھر میں آئے تو خدا کا کلام اس کے پاس ہو. Because we don't expect them to have Bibles. لیکن جب کوئی مسیحی آئے تو اس کے لیے یہ بائبلیں نہیں ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تیار شیر ہو کے اور چرچ کی بائبل لے کر اس کو پڑھیں اور واپس چلے جائیں. ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اور ہمارا کلام جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے. جیسا خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے. ہاللیلویا. تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور مجھے یاد ہے جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ how much of the word of God we remember by heart. اگر اس دنیا سے کلام اٹھا لیا جائے، اگر بائبلیں چھین لی جائیں اور ہمارا جو سروائیول ہے وہ اسی پر بیسڈ ہو کہ ہمیں کلام کتنا آتا ہے یا ہم نے کتنا پڑھا. تو جیسا کہ ابھی بھائی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہر ایک اپنے آپ کو جانچ لے. تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ تو بائبل کی بات ہوگی. ہم اب زندہ کلام کی بات کریں گے جو ابتدا میں تھا اور باپ کے ساتھ تھا. وہی خود خدا ہے. ان کو معلوم ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے. ہاللیلویا. کون کون یہ بلیو کرتا ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، چند سالوں میں آنے والا ہے. ہاللیلویا. وہ جو زندہ خدا ہے، جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، جس کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. ہاللیلویا. جس کے بال جو ہیں وہ برف کی اون کی مانند سفید ہیں، جس کے منہ سے وہ تلوار نکلتی ہے جو کہ عدالت کرے گی. وہ جو داؤد کا قبیلے کی جو ہے وہ اصل ہے، خدا کا ببر ہے، یہودا کا ببر ہے، وہ ہمارے درمیان میں آنے والا ہے اور ہم خداوند کے جلال میں چلیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ are we living in the end times؟ کیا ہم واقعی ہی آخری زمانہ میں رہتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ سب جاننے کی ضرورت ہے؟ کیا اینڈ ٹائم جو ہے وہ نزدیک ہے؟ Are we supposed to know everything that is it near؟ کیا کسی کو یہ پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کب آئیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ آج آپ سے سوال کریں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی ہمیں تھوڑی تھوڑی بائبل آتی ہے یا زیادہ زیادہ آتی ہے. ہم میں سے کون جانتا ہے یسوع مسیح کی کب آمد ہوگی؟ کسی کو پتا ہے؟ ہم اگر نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں تو یہی سوال میرے پاس ہے کہ are we supposed to predict as well؟ No. What are the signs؟ اور جیسا کہ آموز سے میں یہ حوالہ پڑھ رہا تھا تو خداوند کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے. Obviously وہ ہمیں وہ دن یا وہ گھنٹہ یا وہ گھڑی نہیں بتائے گا، لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم آسمان کو لال دیکھتے ہو تو سمجھ جاتے ہو کہ آندھی نزدیک ہے. ہاللیلویا.
جب ہم اپنی دنیا کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی 2 لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ یسوع مسیح نے آنا ہے. تو بتا سکتے ہیں کون کون تھے وہ 2 لوگ؟ فرسٹ آمد پہ بھی پتا تھا 2 لوگ. بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ ختنہ کے لیے یسوع کو لے کر گئے تو شمعون نامی ایک آدمی ہیکل میں رہا کرتا تھا, خدمت وہیں کیا کرتا تھا. اس کو خدا کے روح کی جانب سے یہ ہدایت مل گئی تھی کہ تو جب تک اسرائیل کے جلال کو نہ دیکھ لے گا تو مرے گا نہیں. اور جتنی اس کی لمبی عمر ہوتی جاتی اس کو پتا تھا کہ بس یسوع آنے والا ہے, اور جتنا وہ بوڑھا ہوتا جاتا تھا اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہ ٹائم قریب آ گیا ہے, کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے 70 برے تھی 80 برے تھی. ہاللیلویا. تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خداوند آنے والا ہے. اور وہ کیا کر رہا تھا جب بچے کو لے کر ہیکل میں گئے تو وہ اپنے گھر میں کیا کوکنگ کر رہا تھا یا اپنے ذرا دوستوں سے میٹنگ کر رہا تھا؟ نہیں, وہ کہاں پر یسوع کو ملا؟ ہیکل میں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہاں پر آنا ہے. کیا ہی بھلا ہو کہ جب مسیح آئے تو ہم اس کے گھر میں اس کے پاس ہیں. ہاللیلویا. جیسے شمعون تھا, اور ایک حنا جو 84 سال سے بیوہ تھی اور ہیکل میں ہی رہتی تھی, اس کو بھی پتا تھا کہ یسوع آنے والا ہے. ہاللیلویا. ان کو وہ دن اور گھڑی نہیں معلوم تھی, لیکن ان کو پتا تھا کہ یسوع نے ادھر ہی آنا ہے, ہیکل میں آنا ہے خدا کے جلال نے. And they saw it. اور سیم وے ہمیں پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے. سو کتنا ہی جو ہے وہ اچھا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں. ہم نے نیکسٹ سلائڈ پہ ہیں, ہم نے ایک سٹوری پڑھی ابھی یوحنا کی انجیل میں سے, قانا گلیل میں جو شادی ہوئی. کون سے دن شادی ہوئی تھی بتا سکتے ہیں؟ نہیں, دن کون سا تھا؟ لکھا ہے اور تیسرے دن قانا گلیل میں شادی ہوئی. On what day the wedding took place? On the 3rd day. پھر ہم جب خروج کی کتاب میں گئے, ہم اب دیکھیں گے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع واقعی جلد آنے والا ہے. خروج کی کتاب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا نے کہا کہ دیکھ لوگوں کے پاس جا 10ویں آیت میں, اور آج اور کل ان کو پاک کر. کتنے دن کو پاک کرنا ہے؟ اور یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 دن. اور پھر لکھا ہے کہ وہ تیار رہیں اور اپنے کپڑے دھو لیں, کیونکہ تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے خداوند ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پر اترے گا. کون سے دن اترے گا خداوند؟ تیسرے دن. On what day? On the 3rd day. کون سے دن شادی تھی؟ تیسرے دن. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, ہوسیہ نبی کی کتاب اور اس کے 2 آیت اور 3 آیت میں پڑھوں گا 6 باب کی. بک آف ہوسیہ چیپٹر 6 verse 2 and 3. اور لکھا ہے کہ وہ 2 روز کے بعد after 2 days ہم کو حیات تازہ بخشے گا. He'll give us a new life. اور تیسرے دن ہم کو اٹھا کھڑا کرے گا. He will raise us up on the 3rd day. اور ہم اس کے حضور میں کیا کریں گے؟ زندگی بسر کریں گے. سو کون سے دن خداوند ہمیں اٹھائے گا؟ On what day? تیسرے دن. نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم جائیں تو the question is, can we see a pattern? What is the most common thing in these 3 references? 3rd day, تیسرا دن. اور اس کا جواب کہاں پہ ہمیں ملے گا؟ میرے ساتھ دیکھیں, پترس کا خط 2 پترس اور اس کا 3 باب اور 8ویں اور 9ویں آیت. لکھا ہے کہ اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے. ایک ایسی بات ہے جو چھپائی نہیں جا رہی بلکہ بتائی جا رہی ہے. ہاللیلویا. پوشیدہ نہیں رکھ رہا وہ کہ خداوند کے نزدیک کیا ہے, ایک دن کتنے 1000 سالوں کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے. اور 1000 سال کتنی دیر کے برابر ہے؟ 1 دن کے برابر ہے. تو جو شادی تھی وہ پھر کون سے دن ہو رہی تھی؟ شروع ہوئی تیسرے دن. اور یسوع کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ پھر 2 دن تو ہو گئے. 2000 سال تو گزر گئے. ہاللیلویا. ہم 2013 میں بیٹھے ہیں نا. ہاللیلویا. تو یسوع کو ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن. اور 2 دن کا کیا حکم تھا؟ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ اپنے کیا کریں؟ کپڑے دھوئیں, اپنے آپ کو پاک کریں.
مکاشفہ میں کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو روز کیا کرتے ہیں؟ اپنے جامے دھوتے ہیں. روٹی کھاتے ہیں نا لوگ، ہاللیلویا، منہ بھی دھوتے ہوں گے، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، کام پہ بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کون سے جاموں کی بات ہوگی؟ مبارک ہیں وہ جو روز اپنے جامے دھوتے ہیں. اور سب تو اچھا صابن جڑا ہے دھو لیا ہے ساڑھے کو. ہاللیلویا. تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور تیسرے دن کیا تھا؟ قانا گلیل میں کیا تھا تیسرے دن؟ شادی تھی. کوئی عام سی بات نہیں تھی، وہاں پر کیا تھا؟ شادی تھی. اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب مالک نے سب کو بلا لیا اور جب مالک سب سے مل رہا تھا تو ایک شخص وچ اور بھی آگے جنہیں اپنے کپڑے نہیں سندھوتے ہے نا واقعہ، لکھا ہے کہ اس نے ضیافت کے کپڑے نہیں پہنے ہوتے. تو خدا نے اس کو کیا کہا کہ چل کو نہیں کہہ دیا آ گیا دے اینا دوروں آ نہیں. کیا لکھا ہے کہ اس کو کیا پھر کہا گیا؟ اس کا لکھا ہے کہ منہ بند ہو گئے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے افسوس جب خداوند کو ہم آتے ہوئے دیکھیں گے اور جب ہم اس جلالی بدن کو حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا منہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ ہولناک دن ہے. ہاللیلویا. اور وہ رونے کا دن بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اس کے اوپر بھی ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ہاللیلویا. اور 1000 سال کتنی دیر کے برابر ہیں؟ ایک دن کے برابر ہے. 2 دن تو جو ہے گزر گئے ہیں اور تیسرا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا. تھوڑی دیر میں اس سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ابھی ڈیلے پھر کیوں ہے؟ یسوع مسیح کیوں نہیں آئے؟ آ جانا چاہیے تو پھر تو ہے نا، لیکن کیوں نہیں آئے وہ بھی ہم دیکھیں گے. حالانکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ دن ہٹائے جائیں گے راست بازوں کے لیے. اب اس پہ یہ نہیں سوال اٹھتا کہ ٹائم آ گیا یا نہیں آ گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا کیا رسپانس ہے. ہماری جو ڈیسٹنی ہے، ہماری جو منزل ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، وہ کس چیز پر بیس کرتی ہے؟ ہمارے رسپانس پر. لوط کی سٹوری کس کس کو پتا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ لوط کے پاس کتنے فرشتے آئے تھے؟ 2 فرشتے آئے تھے. ہاللیلویا. یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ خدا کے 2 عہد ناموں کو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ میسنجر ہوتا ہے نا، خدا کا پیغام لے کر آتا ہے نا، کلام لے کر آتا ہے. تو جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تھے تو کتنے فرشتے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے؟ جب اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کھڑا تھا تو ان کے دیکھتے دیکھتے وہ بدلی پر اٹھا لیا گیا تو کتنے فرشتے وہاں پر کھڑے تھے؟ 2 فرشتے کھڑے تھے. لوط کے پاس جب میسج دینے کے لیے آئے تو کتنے بندے وہاں پر آئے؟ 2 بندے لے کر آئے. اور جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو تب یسوع کی آمد سے پہلے کتنے گواہ ہمارے پاس آئیں گے؟ 2 گواہ آئیں گے. ہاللیلویا. ایک جو ہے وہ پرانے عہد نامے کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. خدا نے یہ 2 گواہ ہمیں، حالانکہ وہ تو لٹرل انسان ہوں گے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑے جو 2 گواہ ہیں یہ خدا کے کلام کے یہ 2 حصے ہیں. اور جب وہ کلام لوط تک پہنچایا گیا اور بائبل میں لکھا ہے کہ لوط ان کو گھر لے کر آ گیا، اور لوط کے زمانہ کے لوگ جو تھے بڑے ہی خراب تھے، گناہگار تھے. اور کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو گھر پر اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے نا، پرسیکیوشن ہوئی، ٹریبیولیشن آ گئی. ہاللیلویا. یسوع کی آمد سے پہلے بھی تو ٹریبیولیشن آنا ہی ہے نا. اور وہاں پر پھر ہم 4 طرح کے رسپانس دیکھتے ہیں. لوط کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دامادوں کے پاس گیا. پہلے تو اس نے علاقے کے لوگوں کو بتایا نا، ٹھیک ہے نا، اس نے ان کو بتایا کہ یہ میسج آ رہا ہے، آگ آ جائے گی آسمان سے گرے گی، بچ جاؤ. اور علاقے کے لوگ تو ویسے ہی بڑے گناہ گار تھے. اس نے کہا کہ چلو انہوں نے چھٹو، میں اپنی فیملی کو بچا رہا. ایسے ہی سوچا نا. اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دامادوں کے پاس گیا. لوط کے داماد بھی تھے
اور لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں وہ مضحک سا محسوس، مضحک کا مطلب ہے کہ انہوں نے لوط کو ذلیل کیا، وہاں پر اس کی جو ہے لوط کو مذاق بنایا، انہوں نے کہا بابا جتنا پاگل ہو گیا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی بہت زیادہ وہاں پر اس کو مذاق بنایا۔ یہ دوسری طرح کا رسپانس تھا، ایک تو لوگ بدتمیز تھے، دوسرا لوط کے دامادوں نے بھی اس کے ساتھ مذاق بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط اپنے گھرانے، اپنی بیٹیوں اور بیوی کو لے کر نکل جاتا ہے۔ ہاللیلویا! اس نے کلام پر عمل کیا، اس نے سنا اور اس نے کہا چلو اور کوئی نہیں تو اپنے جڑے سکے نے انہوں نے تو بچا لیا۔ وہاں پر ہمیں ایک تیسری طرح کا رسپانس ملتا ہے کہ سارے نکل گئے لیکن لوط کی بیوی نے کیا کیا؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ ایسے ہی ہوا تھا نا؟ اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ وہ کیا بن گئی؟ نمک کا ستون بن گئی۔ اور پھر چوتھا رسپانس ہم دیکھتے ہیں لوط کا اور اس کی بیٹیوں کا، کہ انہوں نے نہیں پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ They went through، ٹھیک ہے؟ And they were saved for that time۔ متی کی انجیل 13 باب میں کیا لکھا ہے؟ اور بیج بونے والا بیج بوتا ہے، اور جب اس نے بیج پھینکا تو کچھ لکھا ہے، کچھ کہاں گرا؟ پتھریلی زمین۔ ہاللیلویا! وہ جو لوگ جو اس گاؤں کے تھے وہ لوگ تھے جن پر وہ بیج پتھریلی زمین کی طرح گرا۔ ہاللیلویا! کیونکہ نہ تو ان میں کوئی ریسیپٹیونیس تھی، پتھر کی طرح سخت تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ بھائی صاحب نے ورشپ کے دوران ایک آیت کہی تھی کہ جے آج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، تو پتھر وانگر اپنے دل جڑن انہوں نے بنایا، لیکن لوگوں نے کیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ کچھ بیج جو تھا وہ راہ کے کنارے گرا، جہاں سے کیا ہوا؟ پرندے اس کو چپ کے لے گئے۔ اور پرندے جو تھے وہ کیا چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ وہ شیطان کو ظاہر کرتے ہیں، شیطانی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، وہ ابلیس کی رفاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو لوط کے داماد تھے، کیونکہ ان کے دل میں شیطانی خواہشیں، شیطانی باتیں ایسی پھنسی ہوئی تھی کہ انہوں نے لوط کا مذاق اڑایا۔ جیسا کہ دوسرے پطرس میں خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ پہلے سے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ انہوں نے یہ کہا نا کہ فضول بات کی ہے اس نے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو بیج راہ کے کنارے گرا، انہوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا۔ لیکن بائبل نے کہا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں میں کھنچ کر ایسی بات سوچ رہے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ بھی جو مذاق اڑاتے ہوں گے اس چیز کا کہ 2000 سال تو لگے نے، پادری بیچارے سارے خادم بھی کئی جانے نے یسوع آنا لے، یسوع آیا تو ہے، ہوتے ہیں نا لوگ، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ 2012 بھی گزر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 2012 کے چکر میں جو ہے لوگوں نے اب کلام کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ اب آپ کسی کو جا کے کہیں گے نا کہ خداوند کی آمد ہونے والی، دنیا ورلڈ ول اینڈ، تو لوگ کہیں گے جی بھائی چھوڑو یہ اسکیم ہی ہوتے ہیں۔ 2012 کا بھی تو لوگوں نے کہا تھا۔ یہ شیطانی باتیں ہیں، شیطان جو ہے وہ اپنا چکر چلا رہا ہے۔ Many people will now refuse the second coming of Jesus Christ just because they know that nothing happened on 2012. Many have predicted, لیکن the time will come and Jesus will come. کیونکہ Jesus is not bound according to our ideology، یا ہمارے جو تک بازیاں ان پہ نہیں چلتا۔ خدا اپنا کام اپنے ٹائم پر اپنے طریقے سے کرتا ہے، and we need to set our clocks according to his time، ٹھیک ہے؟ جب ہم انگلینڈ سے ادھر آئے تو میں نے اپنی کلاک کو سیٹ کیا کینیڈا کے ٹائم پہ یا امریکہ کے ٹائم پہ، یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ سارے انگلینڈ کے ٹائم پہ کر لو۔ سو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی ٹائمنگ اپنا آپ اس کے ساتھ ٹیون کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم ٹھیک رہیں گے۔ اور تیسرا رسپانس ہم دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ جھاڑیوں میں گرا بیج، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے جڑ تو پکڑی لیکن جھاڑیوں نے اس کو کیا کیا؟ دبا دیا۔ بری خواہشیں اور ایسی چیزیں جو دنیا کی خواہش ہے، یہ لوط کی بیوی کے اوپر مثال پوری آتی ہے، کیونکہ اس نے کلام سن تو لیا، اس نے قبول بھی کیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے اندر جڑ بھی پکڑی، لیکن اس نے جب دیکھا کہ آگ آنی شروع ہو گئی ہے، she couldn't resist، اس کو اپنا گھر جلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کو اپنی worldly possessions جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتی نظر آ رہی تھی۔
لیکن بائبل میں ہم وہ بائبل میں کہہ رہے ہیں کہ گیت ہم گاتے ہیں، وہ ایک پنجابی کا جب ہم جنازوں پہ زیادہ تر گاتے ہیں کہ چھیتی چھیتی ہو گئی، اس ٹائم پہ جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہم ابھی ہم نے 2 بہنوں کے بارے میں سنا کہ خداوند نے ان کو پاس بلا لیا، کتنا کچھ اپنے ساتھ لے گئے، اپنے ایمان کو ساتھ لے کر گئے، دنیا کی سب سے بڑی دولت، ہاللیلویا۔ اور چوتھا بیج جو تھا وہ پڑا اچھی زمین پر، جو کہ کچھ 30 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 100 گنا پھل لایا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کتنا پھل خداوند کی حضوری میں لاتے ہیں۔ اور جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی اور ان میں سے ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اب دونوں ایک ہی فیملی سے تھے، ایک ہی فیملی سے ہوں، اور اے نہیں کہ خدا فیور کر رہے، نہیں، اس کا ریزن تھا کچھ۔ 2 لوگ ایک ہی چارپائی پر سوتے ہوں گے اور ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے کپل بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابھی اسی وقت خداوند آ جائے اور ایک لے لیا جائے اور ایک چھوڑ دیا جائے، ہاؤ پینفل دیٹ وڈ بی۔ اور کیا ہی بھلا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب خدا کے گھر میں جائیں، سب خدا کے گھر میں ہم جو ہے وہ شامل ہوں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اسی متی 13ویں باب میں کہ مالک نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اچھا بیج بو دو، ہاللیلویا۔ اور پھر رات جب ہو گئی تو کیا ہوا کہ دشمن آیا، ابلیس آیا، اور اس نے آ کر گندا بیج جو ہے، کڑوے دانے بو دیے۔ رات جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ ان پرسیکیوشنز کو ظاہر کرتی ہے۔ اندھیری رات جو ہے وہ آنے والی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ before the sun comes out رات سب سے گہری ہوتی ہے، صبح 4 بجے کے قریب جب رات تب سب سے زیادہ ڈارک ہوتی ہے۔ the same way خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ یسوع کے آنے سے پہلے جو ہے ایسی مصیبت آ جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ کڑوا بیج ہے جو کہ مخالف مسیح کا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مسیح کے آنے سے پہلے ضرور ہے کہ مخالف آئے، جو مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابلیس کا فرزند جو ہے وہ آئے گا۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمارا رسپانس کیا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ہمارا رسپانس جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ مخالف مسیح کے ہتھ کنڈوں میں، اس کے جال میں تو نہیں کہیں پھنس رہے۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں ایزیلی ڈیسیو کیا جا سکتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کیا روشنی میں ہم ٹھیڈا کھا سکتے ہیں؟ ہم ٹھوکر کھائیں گے یا اندھیرے میں کھائیں گے؟ اندھیرے میں کھائیں گے نا، اگر ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں تو ہم ٹھوکر کھا جائیں گے۔ اور ابلیس نے بائبل میں کیا لکھا ہے کہ دن کے ٹائم آ کر کڑوے دانے بیجے کہ رات کے ٹائم اس نے اندھیرے میں آ کر کڑوے دانے وہاں پر اس نے بیج دیے۔ اور یسوع کے کلام میں لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر کیا تھا، اور خدا نے کیا کہا، روشنی ہو جائے۔ اور پھر اس نے کیا کیا، روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ Are we still walking in the dark? If we are walking in the dark, there is a chance for this Satan to plant the bad seed in our lives. ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے نا، اگر ہماری لائف میں اندھیرا ہے تو پھر شیطان کے پاس چانس ہے، اس شریر کے پاس چانس ہے کہ وہ آ کر کڑوے دانے بو دے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلنے والے ہوں، اگر خدا کا کلام اپنے دل میں رکھ لیا ہے اور خدا کے نور میں ہم چلتے ہیں، تو پھر اچھے دانے بوئے جائیں گے، جیسا کہ ہم نیکسٹ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے، پیچھے اگر ہم ایک چلے جائیں، وہ وقت آنے والا ہے، لکھا ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گندم کو کاٹ کر اپنے کھتوں میں رکھے گا، اور جو گند ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے فرشتے بہت جلد ہمیں لے جائیں گے۔ اور شادی پر کیا ہوا تھا، خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے، کانا گلیل پر کیا ہوا، اس معجزے میں کیا ہم نے پڑھا، لکھا ہے کہ تیسرے دن شادی تھی اور وہاں پر
पानी से पानी को तब्दील करके क्या कर दिया गया, मैं बना दिया गया, और मैं को फिर क्या किया गया, मेरे मजलिस के पास लेकर गया। और बाइबल में लिखा है, मेरे साथ देखें, थस्सलुनीकियों का पहला खत, और उसकी 4वीं आयत में देखेंगे, 4 बाब की 16वीं आयत में 15वीं से बल्कि पढ़ेंगे। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा है खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे और सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए थे जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और क्या हम इस पुराने बदन में उठा लिए जाएंगे? नहीं, हमको एक जलाली बदन दिया जाएगा। हम फिर पानी नहीं रहेंगे, बल्कि हम मैं बन जाएंगे, और खुदा हमें जो है यीशु मसीह हमें उस मीरे मजलिस यानी खुदा के तख्त के आगे पेश कर देगा। हालेलुया। जैसा कि लिखा है ना कि पानी को मैं बना दिया गया, उसकी नेचर जो थी वो तब्दील कर दी गई, और यानी उसकी टोटल नेचर ही तब्दील हो गई। और जैसा ग्रंथियों के खत में लिखा है कि ये सब पलक झपकते में हो जाएगा। जैसे खाकी है आदम था, वैसे और भी खाकी हैं, लेकिन जैसे वो जलाली है वैसे और भी जलाली होंगे। और लिखा है कि वो सबको पहले फलों के तौर पर, फर्स्ट फ्रूट्स के तौर पर पेश कर देगा। मैं इसलिए नई जिंदगी को जाहिर करती है क्योंकि यीशु ने क्या कहा था, आई एम द ट्रू वाटर, नहीं, आई एम द ट्रू वाइन एंड यू आर माय ब्रांचेस। तो क्या ऐसे हो सकता है कि तना तो अंगूर का हो लेकिन ब्रांचेस पे खजूरें लगी हों? अंगूर ही लगेंगे, वो भी वाइन ही है ना। जैसा वो वाइन है वैसे ब्रांचें भी वाइन है। हालेलुया। जैसा पहला आदम खाकी था, गुनाहगार था, हम भी गुनाहगार हैं, बेजायका बेबू, हमारी कोई जो है वैल्यू ना थी। लेकिन जब हम मसीह में आ गए, हम उस मैं की मानद हैं जिसको मेरे मजलिस के पास लेकर गए, और उसने जब उसको चखा और उसने कहा वाह कमाल है, उसने कहा कि शाबाश है मेरे अच्छे नौकर। जब बाइबल में लिखा है कि वो तोड़ा उनके सामने पेश किया गया, तो खुदा ने कहा कि शाबाश मेरे अच्छे नौकर। अब ये सब बात उस पे आ जाती है, जे अज दे दिन सब सुन दे आवाज। हालेलुया। यीशु तो आ जाना है, पानी ने मैं भी बन जाना है, तीसरा दिन भी हमारे सर पर है, 2 दिन गुजर भी गए हैं। गफलत अगर होगी तो किसकी तरफ से होगी? हमारी तरफ से होगी। जहन्नुम में जाएगा कोई तो उसका रीजन या उसका कसूरवार खुदा को ठहराएंगे कि हम खुद होंगे। मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में लिखा है, जब वहां पर वो जो मिसाल है कि जब मैं भूखा था तुमने खिलाया, उससे थोड़ा सा पहले तो लिखा है कि ये जहन्नम जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया था। याद रखें, जहन्नम इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। जहन्नम जो है वो सेटन एंड फॉलन एंजल्स के लिए बनाया गया था। लेकिन शैतान चाहता है कि हम में से बहुतों को खींच कर अपने साथ शामिल कर, क्योंकि जब वो गिरा था आसमान से तो लिखा है कि अज़दहा की दुम ने 1/3 सितारे खींच लिए थे अपने साथ। उसने 1/3 एंजल्स को जो है वो गुमराह कर दिया था। The same way he wants to drag us into the fire। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि हम में से बहुत सारे जो हम लोगों को झपट कर आग से निकाल लेंगे। अगर हम खुद ही सड़ रहे हैं तो हम निकालेंगे कैसे? अगर हम खुद ही इस चीज के मोहताज हैं कि हमें कोई निकाले, तो हम दूसरों को कैसे निकालेंगे? तो आइए पहले अपनी मोहताजी खत्म करें, आइए अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करें, और फिर हम खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जाएं। हालेलुया। अपने घर वालों को बताएं, कलाम सिखाएं, उनको कहें कि खुदा यीशु मसीह आने वाला है, आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं। आप तैयार हैं कि नहीं है? आप उनसे कहें कि बेटा आप तैयार हैं, आपको पता ही यीशु मसीह आने वाला है। बच्चे अपने माँ बाप से कहें कि मम्मी डैडी डू यू नो जीसस इज कमिंग एंड आर वी रेडी। मैं ये नहीं कहता कि हम दुनियादारी के काम ना करें, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। गाना बजाना, खाना पीना, लोगों के साथ रफाकत रखना, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन डीप डाउन इन आवर हार्ट आर वी रेडी? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये ऐसा नहीं होगा जैसा नूह के दौर पे हुआ था। शादी ब्याह करते होंगे लोग, खाते पीते होंगे,
ناشتے گاتے ہوں گے، وہ سب کچھ تو چل رہا ہوگا، لیکن لکھا ہے کہ طوفان آ گیا تھا اور جو کشتی میں بیٹھے تھے یا چلے گئے تھے وہ تو بچ گئے سن، تو باقی لوگ کشتی کے دروازے کھٹکھٹاتے رہ گئے تھے، کیونکہ ہمارے گالیاں دی نوح کو کہ یار ہم کھول دے دروازہ، لیکن تب وہ نہیں تھے مانے۔ تو بہت دیر ہو جائے گی، 2 دن گزر گئے ہیں، تیسرے دن کانا گلیل میں شادی تھی، اور مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں شامل ہوتے ہیں۔ خدا ہم آپ کو بڑی برکت دے۔ دعا مانگیں۔ خدا باپ، اس پیغام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، تم نے ہم سے بات کی اور اپنے کلام کے چھپے ہوئے بھیدوں کو خدا تو نے عجیب طریقے سے آشکارا کیا۔